Hello everyone. Welcome to the Pak Info channel. Viewers, Pakistani Prime Minister Imran Khan visits the site of Momen Dam to oversee construction work. Before we get started, make sure to like and share this video. Smash the subscribe button and click the notification bell. Prime Minister Imran Khan visited the site of Momen Dam on Wednesday to review the ongoing construction work. Chairman Water and Power Development Authority, WAPDA, LT Gen, RETD, Muzammil Hussain briefed the Prime Minister on the progress of the project. The Momen Dam hydropower project is the first mega dam in 5 decades, the groundbreaking of which dam was performed by Prime Minister Imran Khan on May 2, 2019. The Momen Dam being constructed on Swat River will help in areas including flood protection, agriculture and crop needs, water security, and environment-friendly electricity supply. The dam, costing 309.6 billion rupees, will be constructed 218 meters high with a storage capacity of 1.293 million acre-feet water, and will generate 800 megawatt electricity at 9 different sites, and the WAPDA is committed to complete the project by the year 2025. 2 canals are being constructed in Punjab, which on completion will greatly improve the supply of cheap electricity, as well as water for agricultural purposes. It will produce 2.86 billion units of power annually. The Momen Dam will save Peshawar, Nowshera, and Charsada from floods and will irrigate around 180,000 acres of land. देखें, बात ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये आइंदा आने वाली नस्लों के लिए है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि किस तरीके से साबका हुक्मरान क्रिमिनल नेग्लिजेंस करते रहे हैं। 1963 से मोमन डैम के मंसूबे का आइडिया कंसीव हुआ, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। 1967 के बाद तरवेला डैम के बाद हमने कोई बड़ा डैम ही नहीं बनाया। आज इस डैम से 800 मेगावाट बिजली बनेगी, जो टोटल दिया मीर भाषा डैम से 4500 मेगावाट बिजली बनेगी। इमरान खान ने बेड़ा उठा लिया है इस मुल्क के अंदर आबी ज़खायर को मुकम्मल करने का। इमरान खान ने सस्ती बिजली फराहम करने के लिए 10,000 मेगावाट पन बिजली के मंसूबे जो हैं वो शुरू करवा दिए हैं। और आप देखेंगे कि 1 लाख एकड़ ज़मीन जो बंजर पड़ी हुई है वो काबिल काश्त हो जाएगी और 1 करोड़ 29 लाख एकड़ पानी जो है वो ज़ख़ीरा किया जा सकेगा, जो समुंदर में जाता था, जिससे सैलाब आता था। नौशहरा चारसदा डूब जाते थे, पंजाब के इलाके डूब जाते थे, सिंध की जो डाउन स्ट्रीम के इलाके थे उनको पानी नहीं मिलता था ज़मीन काश्त करने के हवाले से। वहाँ सक्खर पे राज बन रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो तरजीहात हैं वो वज़ीर आज़म ने दुरुस्त की हैं और अमल दरामद खुद करा रहे हैं। आज उन्होंने आके काम का खुद जायज़ा लिया। 1.5 साल पहले इस मंसूबे का आगाज़ हुआ, 35% काम मुकम्मल हो गया। ये टनल्स बनी है, इसके अलावा 2 टनल्स दूसरी जानिब हैं। उस तरफ स्पिलवे इसका जो है वो डैम का तैयार हो रहा है। और जो लोग कहते थे कि ये डैम्स बन नहीं सकते, तो ये डैम्स बन नहीं सकने वालों के लिए आज पैगाम है कि ये डैम्स बन रहे हैं और इंशाल्लाह 2025 के अंदर इसकी बिजली भी सिस्टम में आएगी, इसका पानी भी जो है वो ज़ेर इस्तेमाल आएगा और पाकिस्तान में और मज़ीद भी आबी ज़खायर जो है वो बनेंगे और आइंदा आने वाली नस्लें वज़ीर आज़म इमरान खान के इस एहसान को याद रखेंगी। कुछ ना किया तो प्रॉब्लम्स आएंगे। वो और चीज़ है कि हमने एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट्स करनी है। इसकी एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पीने का पानी शहरों के अंदर। लाहौर में हम बना रहे हैं रावी सिटी, क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नीचे जा रहा है शहरों के अंदर। जिस तरह कराची में अब टैंकर माफिया बने हुए हैं, अरबों रुपया हर रोज़ वो बनाते हैं माफियाज इसके ऊपर पानी देने के लिए। लाहौर का भी वही हाल होने लगा है। उसके लिए हम रावी सिटी बना रहे हैं, लेक बना रहे हैं ताकि पानी वाटर टेबल ऊपर। ये इसका एक मकसद ये है कि ये पेशावर को 300 मिलियन गैलन पानी का देगा पेशावर में, क्योंकि वहाँ भी पानी नीचे जा रहा है। तो इसका ये तीसरा ये मकसद है, क्योंकि पीने का पानी और शहरों के अंदर प्रोवाइड करना पानी वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये भी एक मकसद पूरा होगा। चेयरमैन साहब ने सर डैम्स के हवाले से बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। फ्यूचर के लिए हम समझते हैं कि हमारी नस्लों के लिए बड़ा बेहतर होगा। सर, इससे पहले ये काम क्यों नहीं हुए? क्यों, क्या वजह थी कि माजी की हुकूमतों ने इतना टाइम जो है ज़ाया किया, जो अब आप यहाँ पे करने जा रहे हैं? ना, एक पावर प्रोजेक्ट लगाओ, उसमें से कमीशन भी कमाओ, महंगी बिजली लोगों को बना दो, उससे कर्जे ले लो बाहर से। जो आज हमें मुश्किल पड़ी हुई है पाकिस्तान को, हमें क्या मुश्किल है? जिस पैसे के ऊपर बिजली बन रही है वो हम अपने लोगों को उस पे बिजली बेच ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी कीमत ऊपर करते हैं, लोग शोर मचा देते हैं। तो आसान चीज़ थी कि ये जल्दी जल्दी पावर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और IPPs के ये आज से 30 साल पहले
جس کی وجہ سے ہم نے یہ جو ہمارے پاس اللہ نے جو پانی کے اوپر بجلی بنانے کے لیے اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے, 50,000 میگا واٹ تقریباً پوٹینشیل ہے پاکستان میں پانی پہ بجلی بنانے, ہم نے نہیں بنائی. جب آپ نے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی اس وقت میں آیا تھا تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آپ تختی لگا کے چلے جائیں گے, پھر 5 سال پتہ نہیں چلے گا, لیکن حکومت نے اور وابڈا نے جتنا بہترین کام کیا اور ہم نے آئی وٹنس ہے کہ یہاں کافی کام ہو رہا ہے. سر یہ ڈیمز تو بنتے جائیں گے لیکن جو لائن لاسز کے ذریعے بجلی ضائع ہوتی ہے اس پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے. اس میں ضمنی پرائم صاحب کہ آپ نے ایک نویس سنائی تھی کہ بجلی پاکستان میں جلد سستی ہوگی جب آئی پی پی سے معاہدے ہو رہے تھے, تو یہ خوشخبری قوم کو کب ملے گی, بجلی کب سستی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں پہلے چیز سمجھ ہے, سرکولر ڈیٹ کیوں بڑھ رہی ہے, اس کی سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ جس قیمت پہ بجلی بنا رہے ہیں اور جس پہ ہم بیچ رہے ہیں اس میں فرق ہے. وہ کم قیمت میں ہم بیچ رہے ہیں, زیادہ قیمت پہ بجلی بن رہی ہے. ٹھیک, ایک یہ پرابلم ہو گیا. دوسرا پرابلم کیپیسٹی پیمنٹس کا, جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اور یہ سارے ہمارے آنے سے پہلے, چاہے ہم ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. اب جب نون لیگ آئی تھی تو ان کو 180 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینا پڑتا تھا. جب ہم آئے تو ہمیں کوئی 480 ارب روپیہ دینا پڑا 2018 میں. اب وہ پہنچ گیا ہے تقریباً 900 ارب پہ, اور 2023 میں پہنچ جائے گا 1455 ارب روپیہ. یعنی یہ ہم چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں یہ ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا اس وقت بوجھ پڑا ہوا ہے, اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, بات چیت بھی چل رہی ہے. جس طرح ہم نے آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کیا, باقی کر رہے ہیں. آئی پی پی سے ہمیں کافی فرق پڑ گیا, ہم نے کافی سیونگ کی ہے ان سے ری نیگوشیٹ کر کے. تو انشاءاللہ یہ لگے ہوئے ہیں, لیکن لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کا, کہ کانٹریکٹ ایسے سائن کر دیے ہیں کہ چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ پیسے دینے پڑتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان میں 3 گنا زیادہ تقریباً بجلی گرمیوں میں استعمال ہوتی ہے بنسبت سردیوں میں. تو سردیوں میں جب ہمارے پاس اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی, پیسے پھر بھی دینے پڑتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو جہاں ہم کھڑے ہیں اس نے 2025 میں مکمل ہونا ہے, باقی جن 10 پروجیکٹس کا ذکر کیا ان کی بھی لمبی ٹائم لائن ہے. آپ نے 2023 میں الیکشن میں جانا ہے, کیا کس طرح سے انشور کریں گے کہ آنے والی حکومت یا آپ کی حکومت جو بھی ہو تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اس کی کنٹینیوشن رہے گی, یہ پروجیکٹس مکمل ہوں گے اور کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا؟ یہ ساری جو 10 ڈیمز 10 بن رہی ہیں یہ 2018 میں شروع ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ 2028 میں ہمارا خیال ہے کہ 10 کی 10 انشاءاللہ یہ پوری ہو جائے گی. کیوں نہیں, ایک وجہ تو ڈیم نہیں بنی پاکستان میں جبکہ ہمارے لیے سب سے بہتر چیز تھی ڈیمز, کیوں نہیں بنی؟ ایک وجہ تو یہ تھا کہ پیسے بنانے تھے, جلدی انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس کر کے پیسے پکڑے ہیں, جس کی وجہ سے عوام کو مہنگی بجلی ملی ہے. لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سارے لوگ الیکشنز کا سوچتے ہیں کہ جی میرے 5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے. تو اگر آپ اپنے 5 سال کا سوچ رہے ہیں تو ڈیم تو بنے گی نہیں پاکستان میں. اس لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی آگے کا اپنے آنے والی نسلوں کا سوچیں, اگر ہم ہوں یا نہ ہوں. یہ ڈیم سے ایک سٹیج پہ پہنچ جائیں گے, پھر تو جو بھی آئے گا اس کو پوری کرنی پڑے گی. کیا باقی پاکستان میں بجلی وافر مقدار میں بن گئی تھی جس کا نہ چاہتے ہوئے ہمیں پیسے, اب اس وقت کرنٹ سینیریو میں پاکستان کی ضروریات کے مطابق بجلی پوری ہے, شارٹ فال تو نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں جو آپریشن میں آ رہے ہیں نا اب پاور جنریشن پلانٹس, اس سے وہ جو بجلی پروڈیوس کریں گے وہ ہماری ڈیمانڈ سے بہت زیادہ ہے, لیکن ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. لیکن اگر ہمارے پاس اتنا ڈیمانڈ بڑھ جائے تو ہمارے لیے پھر وہ اتنا بوجھ نہیں بنے گا. لیکن جب ہم وہ بجلی استعمال ہی نہیں کر رہے, اور جو ہم نے گراف بھی دکھائے ہیں میرے خیال میں وہ پھر آپ کو کبھی دکھائیں گے کہ وہ جتنی وہ بجلی پروڈیوس ہو جائے گی اور جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کی, اگر ہماری 6% بھی گروتھ ریٹ ہو تو تب بھی وہ ڈیمانڈ وہ اس سے زیادہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے. Thanks for watching.